اب دو چیزیں ہیں، ایک تو آئی ایم ایف بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں 1.2 بلین ڈالرز کی نئی جو قسط ہے اس کی منظوری کا امکان ہے. کتنا امکان ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا، لیکن آئی ایم ایف کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ سے پہلے ٹیکس نظام میں مزید اصلاحات کا ایک مطالبہ کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری بڑی زبوں حالی کا شکار ہے، تو اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شعیب نظامی، معیشت سے متعلق معاملات کو کور کرتے ہیں. بہت شکریہ شعیب آپ کا. اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر خاقان نجیب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماہر معاشیات ہیں. آئی ایم ایف بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے، امکان ہے منظوری کا، اور خاص طور پر جو ریفارمز کی وہ بات کر رہے ہیں آئندہ بجٹ سے پہلے، تو کیا اینٹیسپیشن ہے آپ کی؟ جو میجر ہمارے اسٹرکچرل ریفارمز تھے اور اس میں کافی حد تک تو ہم نے شروع کیے ہوئی چیزیں اس کے اندر. اور جو اہداف تھے وہ بھی آلموسٹ سارے کے سارے پورے کیے ہوئے، جس میں جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ جو اہداف جس میں یہ تھا کہ جو کرپشن گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے، اسسمنٹ رپورٹ، وہ پبلک کی جائے، تو وہ پبلک کی گئی. یہ فروری جولائی سے روک کے رکھی تھی اور پھر اس کے بعد وہ پبلک کر دی گئی. اسی طرح جو سول سرونٹ کو آئی ایم ایف کہا تھا اس کو پبلک سرونٹ کریں، اس کے اساس سے جو ہے وہ پبلک کیا جائے. تو یہ ایک اہم ترین پیش رفت تھی جو کہ کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دوسرا پروگرام ہے آر ایس ایف کا، جو تقریباً 28 مہینے کا پروگرام ہے، اس کی پہلی قسط ہمیں ملنی ہے. یہ کلائمیٹ فائنینسنگ سے متعلق ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک کاربن لیوی عائد کرنی تھی، جس کو اب حکومت نے بعد میں کلائمیٹ سپورٹ لیوی کا نام دے دیا. یہ پیٹرول کے اوپر لگی 2.5 روپے فی لیٹر، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان میں 1300 cc سے زائد کی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر بھی ایک انجن کے اوپر لیوی لگی 2%. اگر یہ گاڑی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، مطلب ان کے اوپر ٹیکس لگا، اور ساتھ ساتھ جو پیٹرول کے اوپر ایک اس کا امپیکٹ آیا. اب یہ جب ہم یہ قسط لے لیں گے جو کہ انشاءاللہ اپروو ہو جائے گی، تو پھر ہمیں تقریباً جون میں اس کو مزید 2.5 روپے ایڈ کرنا پڑے گا، اور جو ہماری کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہے وہ 5 روپے تک چلی جائے گی. تو یہ تمام کے تمام اہداف تو ہمیں جو حاصل کیے، اس لیے توقع تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 1.2 بلین ڈالر ہے، 1 ارب ڈالر جو ہے اس کا ہے ای ایف ایف کا، اور جو 20 کروڑ ڈالر ہے یہ ہمارا کلائمیٹ سے متعلق ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ جو آگے خاص طور پر جو آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا کہ آئندہ بجٹ میں آپ ایک تو ٹیکس نظام میں اصلاحات کریں اور ایف بی آر سے متعلق بھی تجاویز دیے ہیں، تو what does that mean؟ اور آئندہ بجٹ میں کیا ہمیں کسی ریلیف کی توقع ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے تو ریفارمز کی انہوں نے بات کی ہے. 15 جو ہے وہ ریفارمز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو مختلف اداروں سے متعلق ہے. اس میں ایف بی آر بھی ہے، نیب بھی ہے، ہمارا منسٹری آف لا بھی ہے، منسٹری آف فائنانس بھی ہے. اب صرف اگر ایف بی آر کی بات کریں تو اس میں آڈٹ سے متعلق ایشوز ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ان کا نظام ہے اس سے متعلق ہے، آسانیوں سے متعلق ہیں، ٹیکس ایویژن سے متعلق ہیں. یہ تمام کے تمام اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ ریفارمز ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ کرنی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ہم اس پروگرام کی بات کریں جو ابھی ہمیں قسط مل رہی ہے، اس سے ہمارے ملک میں جو ڈالر کا ریٹ ہوگا وہ مستحکم رہے گا، ریزرو بہتر ہوں گے، اور جو ہم نے آگے اپنے بانڈز انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاری کرنے، جیسے بھی ہمارا پینڈا بانڈ ہم نے چائنا میں لانچ کرنا، صرف اسی ٹرانچ کا ہی انتظار ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہماری اچھی انٹرنیشنل بانڈ کے اندر ایک اچھی ہماری ریٹنگ ہوگی جس کی وجہ سے ہم بانڈ جاری کر سکیں گے. لیکن اس کے بالکل برخلاف اس سے عام آدمی کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوگا. اس سے کوئی آٹا سستا نہیں ہوگا، اس سے کوئی چینی سستی نہیں ہوگی، اس سے کوئی بجلی کا بل کسی کا کم نہیں ہوگا، اس سے کوکنگ آئل کی قیمت کم نہیں ہوگی، اس سے جو ہے وہ پیٹرول سستا نہیں ہوگا، براہ راست فرق نہیں. لیکن ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اس وقت جو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، ڈاکٹر خاقان نجیب بھی یہاں پہ موجود ہیں، تقریباً 70 سے 80 روپے تو ہم ٹیکسیز جو ہے وہ اس وقت پے کر رہے ہیں. پی ڈی ایل بھی اس کے اندر ہے، یہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی ہے. یہ سب آئی ایم ایف کی وجہ سے ہی ہم اپنے ایکسپینڈیچر پورے کرنے کے لیے یہ ہم پورے کر رہے ہیں. اور اس کا یہ مطلب ڈالر کی حد تک تو فرق پڑے گا، لیکن اگر ہم کہہ دیں اچھی خبر تو ہے، لیکن عوام کو براہ راست اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا. ہاں، ہماری امپورٹس جو ہے وہ ڈالر اسٹیبل ہونے کی وجہ سے کسی حد تک جو ہے وہ اسٹیبل ہو رہی ہوں گی، اس لیے وہ امپیکٹ آ رہا ہوگا. یہ بڑا المیہ ہے، ملک ہے جمہور سے، لیکن جمہور کی نہ سنی جائے یا ان کے لیے کوئی ریلیف نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟